حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ لوگ مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، اب بتاؤ کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ پھر اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پھر پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں، اونٹ، گائے اور بکری کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتے اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں۔ سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ یہ بچوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ پھر فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی حالت پر دوبارہ لوٹا دے۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی والی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد اپنی اصلی پہلی صورت میں فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں ہے۔ میں تم کو اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس کر دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ لیکن اندھے کا مال و دولت نہیں چھینا، وہ ویسا ہی خوشحال رہا اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر گزاری نہ صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے انعامات میں اضافے کا وعدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو
کیونکہ شکر گزاری سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مال و دولت اور دنیاوی کامیابی پر غرور نہ کرو، کیونکہ سب کچھ فانی ہے اور اللہ ہی باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزار بننے اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔